أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ نہ کرو، اور حق بات کو نہ چھپاؤ جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ شروع میں اس آیت کی شروع سے یا ایھا الناس اعبدوا سے تمام بنی نوع انسان سے عمومی خطاب تھا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی خلافت کا ذکر تھا، اب یہاں سے بنی اسرائیل کو خصوصی خطاب ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور ان معجزات کا ذکر کیا ہے جو ان میں ظاہر ہوئے، اور اس قوم میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھی ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں سے شروع ہو کر اس پارے کے تقریباً آخر تک وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ تک ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور ان دونوں خاندانوں یعنی یعقوب بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یعقوب علیہ السلام کا نام بنی اسرائیل تھا، اور دوسرے نبی جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی جو اولاد ہے وہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں۔ ان کے جو جد امجد تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ، دو بیویاں تھیں، ان کی جو بیوی ہاجرہ تھی ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر ان کی آگے اولاد ہوئی، اور پھر ان کے آگے بے شمار قبیلے بنے، تو وہ بنو اسماعیل کہلاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو آپ کی چچا زاد بھی تھی جن کا نام حضرت سارہ تھا، ان کے پیٹ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔
اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ بشارت اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ہی سنا دی تھی اللہ نے کہ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، یعنی تمہارے جو بیٹے اسحاق علیہ السلام سے ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، سورہ اعراف میں ہے، اور اسی طرف اشارہ ہے۔ ویسے روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی جس کا نام قطورہ ذکر کیا ہے، اور اس کی اولاد جو ہے بنی قطورہ کہلاتی ہے، لیکن وہ زیادہ بہرحال مشہور نہیں ہوئی۔ اور پھر جو حضرت یعقوب کے والد تھے حضرت اسحاق، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک یعقوب، یہ جسم کے اندر بڑے مضبوط، اور اس میں ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے یہ جسمانی اعتبار سے بڑے مضبوط، لمبا قد اور جسمانی ڈیل جو ہے ساخت وہ بہت مضبوط قسم کی تھی، مضبوط جسم کے مالک تھے۔ اس وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب کو یہ ذمہ داری سونپی ہوئی تھی کہ وہ دروازے پر موجود رہیں، دروازے پر پہرہ دیں، جب تک وہ عبادت میں مصروف ہوں تو کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا، وہ اس نے اندر جانا چاہا، یعقوب علیہ السلام آگے ڈٹ کے کھڑے ہو کے روک دیا، نہیں جانے دیا۔ جب اسحاق علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام فرشتے کے ساتھ الجھ رہے، تو انہوں نے شاباش دی اپنے بیٹے کو کہ واقعی تم نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی۔ فرشتے نے آپ کا نام دریافت کیا تو انہیں بتایا کہ ان کا نام یعقوب ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا نام اسرائیل، اس کا نام اسرائیل ہے۔ یہ اسرائیل جو لفظ ہے یہ سریانی یا عبرانی زبان میں کا نام ہے، اور اس کا معنی عبداللہ، عبداللہ، اسرا اس کا معنی بندہ، اور یعنی ایل اس کا معنی اللہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کا فرشتے نے بتا دیا کہ نام اللہ کا بندہ رکھ دیا، اور یہیں سے آپ کا نام اسرائیل مشہور ہوا، اور آپ کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ اور پھر جتنے نبی آئے یہ بنی اسرائیل میں آئے۔ ان کے جو دوسرے بھائی عیس اس کا نام بتایا ہے، ان میں سے صرف ایک نبی حضرت ایوب علیہ السلام آئے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر مختصر تذکرہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا بنی اسرائیل کی بناسبت سے۔ اب بات سمجھ میں آگئی ہوگی، یا بنی اسرائیل یعنی اے اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے انعامات کو، میرے ان انعامات کو، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ بہت سے انعامات تھے، آگے آئیں گے بھی، یہ سارا تذکرہ آگے بنی اسرائیلی کے چل رہا ہے۔ ان میں سے 2 بنیادی انعامات تھے، وہ یہ تھے کہ اس قوم میں انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے اور بادشاہت بھی عطا کی۔ سورہ مائدہ میں اللہ نے خود ذکر کیا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ اللہ نے کتنا بڑا عظیم احسان اس قوم پر کیا ہے۔ اس وقت اس کی برابر دنیا بھر کی کوئی دوسری قوم نہیں تھی، ان کو عزت، دولت اور شہرت حاصل تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، برائیاں آنے لگی۔ تو جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے،
اس وقت بھی بے شمار خرابیاں ان کے اندر تھی، لیکن اس کے باوجود یہی لوگ صاحب علم سمجھے جاتے تھے، علم والے یہی تھے۔ چنانچہ قرآن پاک نے اس مقام پر بھی بنی اسرائیل کو ہی دعوت فکر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جنہیں تم اپنی خرابی کی وجہ سے، اپنی برائیوں کی وجہ سے کھو چکے ہو، لہذا بھی سیدھے راستے پر آ جاؤ، نبی آخر الزمان پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغام کو تسلیم کر لو تو تمہاری چھنی ہوئی عزت تمہیں واپس آ سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہو گے، تو تمہارے حصے میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آگے اگلے رکوع سے شروع ہو رہا ہے کہ کیسی کیسی ان کے اندر برائیاں پیدا ہوئی، اور پھر وہ برائیاں آج مسلمانوں کے اندر بھی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بنی اسرائیل کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ کیا ہے اور ہر بات کو واضح کیا ہے، تو وہ صرف ان کے واقعات سنانا مقصود نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا، ہمیں بیان کرنے کے کیا مقصد ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں ہے، تو یہ یہاں پر ہمارے لیے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر ادا کریں۔ اس وجہ سے آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان کو اپنے آپ کو ان باتوں سے، ان برائیوں سے، ان خرابیوں سے بچانا ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ اوفو بعہدی، اے بنی اسرائیل میرے عہد کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی عہد تو لیا تھا کہ میری اطاعت کرنا، انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرنا، فرائض کو پورا کرنا، نبی آخر الزمان پر ایمان لانا، اور اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اور تمہارا عہد کیا ہے؟ اللہ نے ان سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ان سے یہ وعدہ پورا کیا تھا فرمایا کہ تمہارے گناہ معاف کر کے تمہیں بخش دوں گا اور جنت تک پہنچا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، بھئی تم میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اور اس وجہ سے فرمایا کہ اس پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ جب انسان کسی سے وعدہ کر لے، عہد کر لے، معاہدہ کر لے، تو اس کو پورا کرنا انسان کے ذمہ لازمی ہے، ضروری ہے، اور وعدے کو، معاہدے کو، عہد کو توڑ دینا یہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے بڑی سخت اس کی وعیدیں آئی ہیں، اور فرمایا کہ جہنم میں اس کے عذاب کے علاوہ میدان محشر میں سارے جب لوگ جمع ہوں گے تو بدعہدی کرنے والے ہوں گے، ان کے اوپر ایک جھنڈا ہوگا، اور جس نے جتنی بڑی بدعہدی کی ہوگی اس کا جھنڈا اتنا ہی بلند ہوگا، اور جس کے اوپر یعنی لکھا ہوگا کہ یہ لوگ بدعہدی کرنے والے ہیں، معاہدے کو توڑنے والے ہیں۔ تو یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے میدان محشر میں ہی ان ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وجہ سے جب بھی کسی سے وعدہ کریں، عہد کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اور جب کریں تو اس کو پورا کریں۔ آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور جو چیز میں نے نازل کی ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ چیز مصدقا لما معاکم، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس، یعنی تورات اور دیگر جو سابقہ کتب ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھیں کہ قرآن پاک پچھلی کتابوں کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ جو اصولی باتیں ہیں، جو ضابطے کی باتیں ہیں، ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جس طرح ہر نبی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کرے، مگر اس کی شریعت اور احکام کی من وعن تصدیق نہیں کرتا، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرا نبی پہلے نبی کی بعض چیزوں کو منسوخ کر دیتا ہے۔ اس لیے اسی طرح قرآن پاک بھی پچھلی کتب کی تصدیق کرتا ہے،
لہذا تم اس قرآن کو بحیثیت کلام الہی تسلیم کر لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ قرآن پاک کے اولین منکر نہ بن جاؤ، تم پہلے کافر نہ بنو۔ پہلے کافر بننے کے کیا مطلب؟ حالانکہ نزول مکہ مکرمہ، قرآن پاک کا جو نزول ہے وہ مکہ مکرمہ میں شروع ہوا۔ سب سے پہلے انکار کرنے والے تو وہ کفار مکہ تھے۔ پھر جب حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں یہود نے اس کے انکار کیا۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے منکر تو کفار مکہ ہوئے، نہ کہ یہود مدینہ، لیکن یہاں پر ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یہود مدینہ کو، کہ تم اولین کافر نہ بنو، جٹانے والے نہ بنو۔ تو علماء نے اس کی وجہ ہی بتائی ہے کہ مکہ والوں کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی پہلے سے کتاب نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ تو یہ کتاب تورات چونکہ مدینہ کی یہود کے پاس تھی، لہٰذا اہل کتاب میں سے اولین کافر یہی لوگ تھے۔ اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اگر تم منکر ہو جاؤ گے، تم کافر ہو جاؤ گے، تم انکار کر دو گے، تو جو آنے والی تمہاری نسل ہوگی وہ بھی تمہارے راستے پر چل کر انکار کر دیں گی۔ اس طرح پچھلی آنے والی نسلوں کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی، اس لیے اول منکر نہ بنو۔ اس سے یہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب انسان کسی برائی کے ذریعے اور سبب بنتا ہے، کسی گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، تو بعد میں آنے والے لوگ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو اس کا وبال ان پر تو ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کا ذریعہ اور سبب بنے ہیں، یعنی سب سے پہلے جنہوں نے یہ گناہ ایجاد کیا ہے، سب سے پہلے یہ گناہ جو کیا ہے، وہ ان پر بھی اس کا وبال آتا ہے۔ جس طرح کہ جب کوئی انسان کسی نیکی کے ذریعے اور سبب بن جاتا ہے تو بعد میں آنے والے جب نیکی کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، ان کو بھی اس کا اجر ملتا ہے، اور جو نیکی کا ذریعہ اور سبب بنا تھا، ٹھیک ہے، مثلا آپ نے یہ تفسیر پڑھ لی اور پھر آپ نے اس کو آگے پھیلایا تو جب بھی لوگ سنیں گے تو جس طرح ان کو ثواب ملے گا اور عمل کریں گے اس پر ان کو اجر ملے گا، تو آپ بھی اس کے میں برابر کی شریک ہوں گے۔ اسی طرح جب کوئی انسان برائی کے ذریعے اور سبب بنتا ہے تو جس طرح پھر آنے والے کو اس برائی کے کرنے کا گناہ ملتا ہے، اسی طرح ذریعہ اور سبب اور اس کو جو بنیاد بنا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور مت خریدو میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت۔ اب تھوڑی قیمت سے کیا مراد؟ کیا اگر آیتوں کے بدلے میں زیادہ قیمت لیں تو یہ جائز ہے؟ نہیں۔ دنیا کی ساری دنیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اگر کوئی آدمی اللہ کی آیتوں کو بیچے پوری دنیا کے بدلے میں بھی تو وہ بھی حقیر مال ہے، وہ بھی تھوڑا ہے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، یعنی کھانا، پینا، پہننا، نکاح کرنا، مگر حقیقت کیا ہے؟ کھانے کے انجام گندگی، پینے کے انجام پیشاب، اچھے سے اچھا لباس بھی کچھ عرصے بعد پھٹ جاتا ہے اور اسے پھینک دیا جاتا ہے، اور باقی رہا نکاح تو اس کی وجہ سے انسان طرح طرح کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اذیتیں برداشت کرتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، ہم جتنا مال جمع کر رہے ہیں انہی چیزوں کے لیے، اور یہی چیزیں عقیدے کو فاسد اور دین کو بگاڑنے والی ہیں۔ حالانکہ ان کی حقیقت یہ ہے، لیکن ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز یعنی ایمان کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ فرمایا کہ میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑا سا مال نہ لو۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ غلط مسئلے بتا کر لوگوں کی مرضی کا دین انہیں بنا کر پیش کر کے، تاکہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، لوگ خوش ہو کر مجھے نذرانے دیں، مجھے ہدیے دیں، تو یہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔
وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ دنیا کے پیچھے مت پڑو، آخرت کی فکر کرو، اور یہ سوچو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، حساب و کتاب ہوگا، پھر اپنے کیے کی سزا یا جزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو۔ جی ٹھیک ہے، یہاں تک آج کے لیے، ابھی ٹائم پورا ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، وَأَوْفُوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرا عہد، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارا وعدہ، تمہارا عہد، وَإِيَّایَ، اور مجھ ہی سے، فَارْہَبُونَ، ڈرو، وَآمِنُوا، اور تم ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلت، میں نے نازل کیا، مصدقاً، تصدیق کرنے والا، لما، اس کی جو، معاکم، تمہارے پاس، ولا، اور نہ، تکونوا، ہو جاؤ، اولا، پہلے، کافرم، کافر، بھی، اس کے، ولا تشتروا، اور نہ عوض لو، نہ بیچو، نہ خریدو، بآیاتی، میری آیات، ثمناً، قیمت، قلیلا، تھوڑی، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فاتقون، ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وأوفوا بعہدی، اوف بعہدکم، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق بھی کر رہا ہے، اور جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ، اور کسی اور کی بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔